بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی انہوں نے جو بخاری شریف کے حوالہ سے جو حدیث پیش کی ہے تو میں جواب دیا ہے، اس کا میں جواب دیا ہے بخاری شریف کے ہی حوالے سے۔ تو یہ حدیث نمبر ہے 4432۔ اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اختلف اہل البیت۔ اچھا، ایک تو بات یہ آگئی، اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو یہ بھی واضح طور پر ہے، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فقال النبی علم اکتب لهم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال بعض۔ اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر آ رہا ہے فقال بعض، تو بعض نے یہ کہا کتابا، بعض نے کہا کہ کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معنی کر رہے ہیں وجع کا معنی، یہ جو غلط لفظ ادا کر رہے ہیں، لفظ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درد کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، یہاں پر واضح طور پر ہے کہ بعض لوگوں کی یہ رائے تھی۔ اب آگے جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ عندکم القرآن، یہ بھی جو ہے فقال بعضهم ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع عندکم القرآن، تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ قرآن۔ حسبنا کتاب اللہ اختلف اہل البیت واختصموا فمنهم من یقول، آج جو قید ہے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کی ہو، اس میں بھی کوئی نہیں آتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ لے کر آئے اگر آپ لکھ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس حال میں ہوں جس طرح تم مجھے دعوت دے۔ اور یہ واقعہ بھی کب ہے؟ یہ واقعہ بھی جمعرات کا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی پیر کے دن۔ تو نبی علیہ السلام میں نے سوال کیا تھا کہ اگر وہ جو نبی علیہ السلام لکھ کر دینا چاہتے تھے وہ ضروری اور لازمی چیز تھی، تو نبی علیہ السلام کا موقع انہوں نے وہ چیز کیوں نہیں لکھی جیسے عمر کی گمراہی تھی۔ اور گمراہی کا معنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دین سے ہٹ جانا، دین سے پھر جانا۔ ان کو یاد ہوگا کہ قرآن کہتا ہے یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اور دو عورتیں، تو وہاں پر بھی یہ حکم آیا ہے ان تضل احدی، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ان اباک فی ضلال مبین، تو وہاں پر یہ اتنی قربانی تھی، وہاں پر یہ قربانی تھی۔ یہاں کہہ رہے ہیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ نہیں ہوتا، انہوں نے ٹھیک کہہ دیا کہ حسبنا اللہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین کا حکم جو ضروری تھا وہ پورا نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ جو یا رسول یہ عید کہاں جائے گی؟ ایک ضروری حکم جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی وجہ سے اس کو مؤخر کر، اس کو چھوڑ دیا، وہ پورا نہیں کیا، تو یہ آیت کہاں پر جائے گی؟ تو باقی آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ہے مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے حضرت عمر نے کہا ہے کہ کیا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی، تو اس میں کیا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کاغذ قلم لے کر آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو جس حال میں موجود ہوں۔ آگے یہ حدیث نمبر ہے 5669، اسے بھی واضح طور پر موجود ہے اہل البیت، یہ اختلاف ہوا ہے اہل بیت میں ہوا ہے، فتصرفوا بِهِمْ قرروا يكتب لكم النبي كما لم تزل بعد، ومنهم يقول